السلام علیکم ناظرین، علی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز۔ ناظرین، مشرف صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی۔ وہ جو ویڈیو تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے تھی، بلاول بھٹو کے لیے امپورٹنٹ تھی اور آصفہ بھٹو کے لیے امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے کہا تھا اس ویڈیو پہ جو مشرف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ بے نظیر کے قاتل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسپیشل جو ہے نا میرے مرنے کے بعد یہ بلاول بھٹو کو اور آصفہ بھٹو کو یہ ویڈیو پہنچائی جائے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کی والدہ کا قاتل اصل کون قاتل ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب بھی زرداری پر جو ہے نا یہ بیان کر رہے ہیں کہ زرداری میرے اوپر ایک ہیڈ منی دے چکے ہیں اور وہ دہشت گرد سے مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ تو بے نظیر کا قاتل بھی مشرف صاحب نے بتا دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی یہ شبہ ہے کہ جو ہے نا زرداری مجھے قتل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے ہیڈ منی دے دی ہے۔ پہلے میں آپ کو مشرف صاحب کا یہ بیان سنواتا ہوں، اس بیان کے بعد پھر میں آپ کو اس بات پر تبصرہ کروں گا کہ وہ یہ کس ثبوت پر جو ہے نا یہ مشرف صاحب نے یہ ویڈیو بنائی تھی، کتنے دن پہلے بنائی تھی اور یہ کس کے لیے اسپیشل بنائی تھی۔ پہلے یہ ولاگ دیکھیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا تبصرہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے بے نظیر بھٹو کیس میں راولپنڈی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، ججمنٹ دی انہوں نے۔ میں خاموش تھا، میں نے اس کو سنا۔ گو ہر ایک پاکستانی کو اس کے اوپر گلہ اور تشویش ہے، کیونکہ جو دو بہترین پولیس آفیسر یعنی ڈی آئی جی سعود اور ایس پی خرم شہزاد، ان کو تو 17 سال سزا مل گئی، اور جو دہشت گرد اصلی دہشت گرد تھے جیل میں بند 5، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ خیر یہ باتیں ہوئی، میں خاموش تھا، میں دیکھ رہا تھا بس۔ لیکن ایک دن پہلے یہ آصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمارک پاس کیا، ایک خبر نکالی اور مجھے ایکیوز کیا ہے کہ میں بائی نیم، یعنی میں نے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا، میں بے نظیر بھٹو کا مرڈرر ہوں۔ یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے، یعنی مجھے للکارا ہے اس نے۔ یہ میرے برداشت کے باہر تھا، تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، تو لہٰذا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو بھی میں بول رہا ہوں، یہ میں خطاب کر رہا ہوں خاص طور پہ بالخصوص بلاول بھٹو، بختیور بھٹو، آصفہ بھٹو، آپ تینوں کو، اس کے علاوہ تمام بھٹو فیملی اور تمام سندھ کے لوگ، سندھی بھائی بہن اور پاکستانی تمام جو اس بے نظیر بھٹو مرڈر کو فالو کرتے رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انالیسس اپنا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث، اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپانسبل، ذمہ دار ایک آدمی ہے، آصف زرداری۔ دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے۔ مرتضی بھٹو کو جو اس نے مرڈر کیا، اس کی تو تشویش، یہ 5 سال جو گزارے اس نے پریزیڈنسی میں، کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں، کیونکہ خود جو ملوث ہے، خود نے کروایا ہے، تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے۔ اب بے نظیر بھٹو کے کیس پہ آ جاتے ہیں۔ مجھے نام لینا میرا، سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا۔ میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بے نظیر کے مرڈر سے، فائدہ ایک ہی آدمی کو ہوا، اور وہی جو مرڈرر ہے آصف زرداری، اس کو فائدہ ہوا۔ تمام
تو لہذا اب آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں. یہ تو حقیقت ہے کہ بے نظیر کو بیت اللہ مسعود اور اس کے لوگوں نے مارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارا ایویڈنس موجود ہے. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے، یہ بیت اللہ مسعود کے پیچھے کون تھا؟ کیا کوئی ایسا شخص تھا جو سازش کر کے بیت اللہ مسعود کو اس نے یوز کیا اور مرڈر کروایا؟ یہ دیکھنا ہے. اب میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، میں تو بیت اللہ مسعود تو میرا دشمن تھا، میرے اوپر اٹیک کروا رہا تھا اور میں تو اس کو مروانا چاہ رہا تھا. حکومت پاکستان اس کو مارنا چاہ رہی تھی اور میں چاہتا تھا اس کو ختم کیا جائے، تو میرا تو اس سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا، میں افغانستان میں ہو سکتا ہے طالبان کے تھرو وہ بیت اللہ مسعود ان سے دوستی وغیرہ تھی، تو ہو سکتا ہے یہ کھاٹ جو ہے ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن اس سے جو ملاپ کرے، یا پریزیڈنٹ کارزائی سے جس کا کوئی تعلق ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انفلوئنس کر کے کروایا ہو. دونوں میں میرا کوئی وہ نہیں ہے. میرے پریزیڈنٹ کارزائی سے بڑی کشیدگی تھی، تو میں ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتا. تو لہذا مجھے تو ڈالنا کہ میں مرڈر ہوں، میرا تو کوئی دور پرے سے بھٹک کے پاسبلٹی نہیں ہے. نہ میرا کوئی فائدہ ہوا، میرا نقصان، نہ میرے کوئی ایسی لوگ میرے پاس جو میں بیت اللہ مسعود کو انفلوئنس کر کے مرڈر کرواؤں. اب آ جاتے ہیں آصف زرداری کے اوپر. اس شخص کی بہت ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ، اور میں آگے اور ادھر ان کے تھرو ظاہر کھڈ ان کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن، اور بھی ایک شخصیت جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، امپورٹنٹ شخصیت وہاں تھی جو انفلوئنس کر سکتی تھی، لیکن ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. یہ پاسبلٹی بالکل ہے کہ یہ بے نظیر کے مرڈر کی سازش بیک گراؤنڈ میں آصف زرداری اور یہ افغانستان میں ملوث سینئر امپورٹنٹ لوگ شامل تھے. اب آتے ہیں سوال اس کے کہ وہاں کیا ہوا. سیکیورٹی میرے خلاف جو بات ہے کہ سیکیورٹی میں نے نہیں دی، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو دیکھنا یہ ہے وہ جو بلٹ پروف بام پروف گاڑی ہے جس میں بے نظیر صاحبہ بیٹھی تھی، اس کے چھت پہ یہ کسی نارمل میکینک سے اوپر چھت کو کاٹ کے ایک کھڑکی بنانا، ہیچ بنانا اس کا، یہ کس نے کروایا؟ یہ کون سے عقل کی بات ہے کہ ایک بام پروف گاڑی کو آپ اس کی چھت کاٹ کے آپ ہیچ بنا دیں اس کے اندر؟ یہ چیک کرنا چاہیے کس نے کروایا. دوسری چیز یہ کہ بے نظیر تو 2 گھنٹے ادھر جلسے میں ایڈریس کر کے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، بالکل سیف، بڑی بہترین سیکیورٹی. اس کے بعد کسی نے ٹیلی فون کر کے انہیں کہا کہ آپ باہر نکلیں اس ہیچ میں سے جو کٹوایا گیا تھا. کون تھا وہ شخص جو انہیں ٹیلی فون کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے چلیں. اس کے پیچھے جانا مشکل یوں ہو گیا کہ وہ جو ٹیلی فون تھا جس پہ یہ میسج آ رہے تھے وہی غائب ہو گیا، وہ تھا ہی نہیں. 2 سال بعد کہیں ملا تو ظاہر ہے اس میں کیا مٹا دیا ہوگا سارا کچھ. کس نے غائب کیا تھا وہ یہ بھی دیکھیں. پھر اس گاڑی کے اندر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ نائف خان بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ہسبینڈ صفدر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مخدوم امین فہیم صاحب سینئر پیپلز پارٹی کے شخصیت وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ان کا جیل کا ساتھی کہنا چاہیے یا ان کا جو چور ڈاکوؤں کا ساتھی شہنشاہ خالد شہنشاہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے سیکیورٹی انچارج بنایا ہوا تھا، اوور آل انچارج
रहमान मलिक और क्लोज इन सिक्योरिटी इंचार्ज ये खालिद शहनशाह। अब किसने लगाया था इनको भाई, इनकी क्या एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी देने की। और ये शख्स, तशवीशनाक बात यह है, सस्पिशियस, ये उस कत्ल के बाद कुछ दिन बाद कराची में इनकी बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में इनको भी कत्ल कर दिया गया, शहनशाह को। और जिसने शहनशाह को मारा उसको भी कत्ल हो गया। ये कौन करवा रहा है पीछे से सारी चीजें? एक आदमी जो कैपेबल है, आसिफ जरदारी। और ये जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे जो बिल्कुल सेफ, उनको कोर्ट ने बुलाया ही नहीं, बुलाया तक नहीं है उनसे। भाई उनकी स्टेटमेंट तो लो, वो तो आई विटनेसेस हैं उधर बैठे हुए, उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिस पे आदमी को शक होता है। फिर इसके अलावा भी रहमान मलिक साहब गाड़ी पीछे सिक्योरिटी इंचार्ज, जब ये धमाका हुआ है, भागकर इस्लामाबाद चले गए। और दूसरी एक और चीज हुई है वहां, उसका रूट चेंज किया गया था। ये बेनजीर के वापस जाने का इस्लामाबाद, उसका रूट तब्दील किया गया था। उस रूट तब्दीली का क्या मकसद था? अब ये सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के काबिल हैं, ताकि असली मर्डरर को पिन पॉइंट किया जाए। मुझे इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल कि अगर इसके अंदर हम घुसेंगे तो हमें मर्डरर मिल जाएगा, और एक ही मिलेगा, आसिफ जरदारी। इसीलिए वो मेरा नाम ले रहा है, ताकि अपने से वो हटा कर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ फेंके, लोगों की तवज्जो मेरी तरफ करे, अपने से हटाए। मैं तो कहता हूं इसको पकड़ना चाहिए, मुर्तजा भुट्टो के मर्डर पे भी और बेनजीर मर्डर के पे। यही मैंने कहना था, और मुझे उम्मीद है बिलावल, आसफा और बख्तावर, आप तीनों सुन रहे होंगे। और अगर जी नाज़रीन, आपने मुशर्रफ साहब की वीडियो जो रिकॉर्ड मुशर्रफ साहब ने कराई थी, आपने वो वीडियो सुनी, देखी। मुशर्रफ साहब क्लियरली वर्ड्स में कह रहे हैं बिलावल भुट्टो को और आसफा भुट्टो को कि आपकी जो वालदा का कत्ल है वो जरदारी ने करवाया है। जैसा कि अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मेरी हेड मनी जो है ना जरदारी ने दे दी है दहशतगर्दों को, और कभी भी मैं कत्ल हो सकता हूं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जरदारी होगा। तो मुशर्रफ साहब ने भी जो है ना बिलावल भुट्टो को क्लियरली वर्ड्स में बता दिया है कि आपकी वालिदा का जो कातिल है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो आपके घर में बैठा है, वो आपका बाप है। इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अली मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।